دیکھیے بحور کا تفصیلی بیان آپ نے پیچھے پڑھا اس نقشے کے اندر، جس میں بتایا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے 2 خانہ بنا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بحر کے اتنے عروض ہیں، اتنی ضربیں ہیں، بتایا گیا تھا نا، اتنے عروض ہیں اتنی ضربیں، یعنی اتنے قسم کے عروض ہیں اتنی قسم کی ضربیں، ضربیں زیادہ رہتی ہیں عروض کم رہتے ہیں۔ عروض اور ضرب یہ دونوں چیزیں بھی آپ جان چکے ہیں۔ مصرع اول کے آخری جز کو عروض اور مصرع ثانی کے آخری جز کو ضرب کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ گیا۔ تو عروض کا کئی ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ مصرع اول کا جو آخری جز ہوتا ہے اس میں ترمیم ہوتی ہے، اس طرح سے ترمیم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 قسم کا عروض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 قسم کی تبدیلی ہو کر کے 3 قسم کا عروض بنتا ہے، مفاعیل ہی ہے مگر مثلا وہ بدل کر کے کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضربیں 6 ہیں، مفاعیل ہے، پتہ چلا کہ اس میں ترمیم کر کے 6 قسم کی ضربیں بن جاتی ہیں، یہ بھی آتی ہیں، یہ بھی آتی ہیں، یہ بھی آتی ہیں اور یہ بھی آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو وہ تفصیل سب کے بارے میں سب کے آگے لکھا ہوا ہے۔ جیسے پہلی بحر کیا تھی؟ بحر طویل تھی۔ اس بحر طویل کے بارے میں آپ نے دیکھی کیا پڑھا؟ عروض 1 ضرب 3۔ عروض 1 ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی قسم کا عروض آئے گا، اس میں اور کوئی دوسری قسم کا عروض نہیں آئے گا، ایک ہی قسم کا عروض آئے گا۔ اور ایک ہی قسم کے عروض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفاعیل عروض کی جگہ پر آ رہا تو مفاعیل رہے، اس میں ترمیم کر کے کوئی ایک چیز فکس ہو گئی کہ یہی آئے گی۔ دیکھیے اس میں دیا نا عروض کی جگہ پر کیا؟ فعول مفاعل فعول مفاعیل، تو اس میں کیا بتا؟ عروض 1 ہے تو 1 کا مطلب یہ نہیں کہ مفاعیل ہی رہے گا، اس میں بھی ترمیم ہو کر کے وہ ایک ہی فکس ہو جائے گا۔ ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کے علاوہ دوسری گنجائش نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فی الوقت مفاعیل ہے وہی رہے گا، جس کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر کوئی ترمیم نہیں ہوگی، ایک ہی ہے کوئی ترمیم نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ایک ہے جو صحیح ہے۔ صحیح کا مطلب کیا؟ کوئی ترمیم نہیں، ایک ہے مگر فلاں ہے، تو اس کا مطلب صحیح نہیں ہے، وہاں پر اس صحیح کے اندر تبدیلی کر کے فلاں کو فکس کر دیا ہے، یہی رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اتنا سمجھ گئے نا؟ فعول مفاعل فعول مفاعل، پہلا مصرع ہے مفاعیل عروض کی جگہ پر آ رہا ہے، کیا رہا؟ مفاعیل عروض کی جگہ پر آ رہا ہے۔ کیا بتایا اس بحر طویل کے لیے کہ اس کا ایک عروض ہے، اس کا ایک ہی عروض استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور نہیں آتا ہے۔ تو عروض کی جگہ پر کیا بن رہا ہے؟ مفاعیل۔ تو ایک عروض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفاعیل ہی رہے گا، اس کو بدل کر کے کوئی دوسری چیز بنا دی گئی ہے، وہی رہے گا ہمیشہ۔ کیا رہے گا؟ وہی رہے گا۔ اگر مفاعیل ہی ایک رہتا تو کہتے ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی بغیر کسی ترمیم کے صحیح ہے، مفاعیل ہی رہے گا، تو اس کو صحیح کہتے۔ اور اگر ترمیم کر دی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحیح نہیں ہے، اب اس میں زحاف وغیرہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ وہاں پر آئے گا اور وہی فکس ہو جائے گا۔ ایک ضربیں 3 ہیں تو ضرب کی جگہ پر بھی مفاعیل ہی آ رہا ہے، تو 3 ہونے کا مطلب کیا؟ 3 قسم سے آئے گا مفاعیل، کہیں کچھ بدل جائے گا، قسم کچھ ہو جائے گا، قسم کچھ ہو جائے گا، اس طریقے سے 3 قسم کا آئے گا۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے پہلی بحر طویل ہے جس میں ایک عروض ہے اور 3 ضربیں ہیں، تو اب آپ کو مثال دے کر کے یہ سمجھائیں گے اور تختی بھی کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ مثال ہے، 3 ضربیں ہیں تو 3 ضربوں کی الگ الگ شیر مثال بنے گا نا، 3 ضربیں ہیں تو 3 مثال 3 شیر لانا پڑے گا۔ دیکھو اس شیر کے اندر یہ ضرب ہے، اس شیر کے اندر یہ ضرب ہے، اس شیر کے اندر یہ ضرب ہے۔ رہی بات عروض کی تو عروض چونکہ ایک ہی ہے تو سارے شیروں میں ایک ہی عروض رہے گا، ایک ہی قسم کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو 3 مثال ان کو دینی پڑے گی۔ کتنی مثال؟ 3 مثال۔ دیکھیے بحور کا تفصیلی بیان، سب سے پہلی بحر طویل ہے، کیا ہے یہ؟ فعول مفاعل 4 بار، فعول مفاعل فعول مفاعل۔ اس کا عروض 1 ہے مقبوض، وہ عروض کیا ہے؟ مقبوض ہے۔ دیکھیے عروض کی جگہ پر کیا آ رہا تھا؟ مفاعل،
لیکن جو عروض ایک فکس ہوا ہے وہ کیا فکس ہوا؟ مقبوض ہو کر کے فکس ہوا ہے، یعنی اس میں پانچویں ساکن کو حذف کیا گیا ہے، تو مفاعیل سے کیا بن گیا؟ مفاعیل، یا حذف ہو گئی جو پانچواں ساکن تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو، اس کا عروض ایک ہے مقبوض، یعنی مفاعیل، آپ سمجھ گئے نا؟ مقبوض قبض کیسے کیا گیا؟ مفاعیل تھا عروض صحیح میں، اصل صحیح میں کیا تھا؟ مفاعیل تھا، قبض کر دیا اس میں، تو قبض کا مطلب پانچواں ساکن جو یا ہے اسے حذف کر دیا، تو کیا بن گیا؟ مفاعیل۔ یہی آئے گا ہی، یہی ایک عروض ہے، مفاعیل نہیں استعمال ہوگا، صحیح استعمال نہیں ہوگا، مقبوض استعمال ہوگا۔ جو بھی شعر اس بحر طویل پر آئے گا، جو بھی شعر بحر طویل کے وزن پر آئے گا تو اس کا عروض جو ہوگا وہ مفاعل کے وزن پر ہوگا، یعنی مقبوض۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں چلو آگے دیکھو، اور ضربیں تین ہیں۔ دوسرے مصرے کا جو مفاعل ہے اس میں تین صورتیں جائز ہیں۔ پہلی کیا ضرب ہے؟ صحیح یعنی مفاعل، کوئی ترمیم نہیں، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مفاعل صحیح کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی ترمیم نہ ہو تو مفاعل ہے وہ۔ دوسری ضرب مقبوض، جیسے عروض ہے مفاعل، دوسری ضرب کیا بنے گی؟ مقبوض، یعنی عروض کی طریقے سے مفاعل۔ تو اگر اس طریقے سے اس ضرب کے ساتھ آ رہا ہے تو گویا عروض بھی مفاعل رہے گا اور ضرب بھی مفاعل رہے گی، دونوں جگہ مقبوض مقبوض رہے گا۔ تیسری ضرب محذوف، محذوف میں کیا ہوا؟ اخیر سے آپ نے کیا کر دیا؟ سبب خفیف کو حذف کر دیا، تو مفاعیل ہے، لن کو حذف کر دیجئے، تو کیا ہو گیا؟ مفاعی۔ مفاعی غیر مانوس تھا تو اس کو مانوس میں تبدیل کر دے، کیا ہو گیا؟ فعول۔ دیکھیے تو تیسری ضرب کیا ہے؟ محذوف یعنی فعول۔ اب سب کی مثال سنیے، دیکھیے پہلی مثال، ابا منذر کانت غرورا صحیفتی ولم اعتکم بالطوع مالی ولا ارزی۔ طرفہ کا یہ شعر، شاعر کا نام بھی دے دیا ہے۔ دیکھیے پہلے ترجمہ سن لیجئے غور سے۔ ابا منذرن یہ منادا ہے، حرف ندا محذوف ہے۔ اصل کیا تھا؟ یا ابا منذرن، اے ابو منذر۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ابو منذر، کانت غرورن صحیفتی، میرا خط جو تھا وہ پر فریب تھا، میں نے جو خط تم کو لکھا تھا تو تم خوش ہو گئے، اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خط جو تمہارے پاس گیا ہے وہ بڑا پرفریب تھا، غرور تھا، غرور مانے دھوکہ دینے والا، پرفریب تھا۔ ولم اعتکم بالطوع، طوع مانے خوش دلی، طوع مانے خوش دلی، بولتے ہیں طوعن و کرہن، خوشی ناخوشی۔ مالی ولا ارزی، ارز مانے عزت ہوتا ہے، اعطا یعطی اعطان عطا کرنا۔ لم اعطے کم، اور میں نے خوش دلی سے اپنا مال اور اپنی عزت تمہیں نہیں دیا تھا، وہ غرور تھا، دھوکہ تھا۔ چلیے اب اصل تو معنی سے ہم سے بحث زیادہ نہیں کرنی ہے، وزن سے بحث کرنی ہے نا۔ ترجمہ آ گیا سمجھ میں نا؟ اب سنیے، دیکھیے تختی کرنا پڑے گا، دکھائیں گے۔ دیکھیے تختی کے لیے آپ کو پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ جو حرف پڑھنے میں آئے گا وہی لکھا بھی جائے گا، جو حرف پڑھنے میں آئے گا وہ لکھا جائے گا، اور وہ جو صرف لکھنے میں آ رہا تھا پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا تو جب تختی کریں گے اس کو ہٹا دیں گے، وہاں سے تختی کریں گے وہاں سے ہٹا دیں گے۔ جیسے والشمس ہے تو والشمس میں شین 2 مرتبہ پڑھنے میں آ رہی ہے تو شین کو 2 مرتبہ لکھیں گے، اور لام پڑھنے میں نہیں آ رہا، الف بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو ہٹا دیں گے وہاں سے تختی جب کریں گے۔ دیکھیے ابا من فعول، کون سی بحر ہے؟ فعول مفاعیل، فعول مفاعل، عروض ایک ہی ہے نا، مقبوض مفاعل۔ دیکھیے بیٹھ رہا کہ نہیں؟ ابا من فعول، زرن کانت مفاعیل، غرورن فعول، صحیفتی مفاعل۔ وزن بیٹھ رہا کہ نہیں بیٹھ رہا؟ شارک نہیں بیٹھ رہا؟ ابا من فعول، ابا فعول، من لن، بیٹھ رہا نا؟ ابا من فعول، زرن کانت مفاعیل، زرن مفا، زرن مفا، کانت عیل، زرن کانت مفاعیل، غرورن۔ دیکھیے غرورن کیسے لکھا ہے؟ نون کے ساتھ لکھا ہے نا،
تنوین کو نون پڑھا جا رہا تھا اس لیے نون لکھ دیا. غرورن فعولن. صحیفتی مفاعل. مفاعل نہیں آ رہا. دیکھیے عروض کیا بنا؟ مفاعل یعنی مقبوض. 5ویں ساکن کو حذف کیا ہے. ولو اع فعول بیٹھ رہا نا. ولو اع فعول. تکم بالتو دیکھیے کیسے لکھا ہے. الف کو ہٹا دیا, لام کو ہٹا دیا, تو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا تھا تو 2 مرتبہ لکھ دیا. تکم بالتو مفاعیل. تکم مفا بالتو ایلن. اعمالی فعول. اعمالی دیکھیں عین کدھر چلا گیا نا. اعمالی فعول ولا ارزی مفاعیل. صحیح ہے یہ نا. دیکھیے صحیح آیا کہ نہیں. مفاعیل آ رہا ہے. ضرب جو ہے مفاعیل بن رہی ہے اور عروض مقبوض بن رہا ہے مفاعیل. تو یہ پہلی مثال ہوئی. پہلی مثال کس ضرب کی؟ ضرب صحیح کی. مفاعیل یا کے ساتھ. اب دیکھیے دوسری مثال سنیے. دوسری مثال کس کی ہے؟ دوسری مثال مقبوض کی, یعنی عروض بھی مقبوض اور ضرب بھی مقبوض. دونوں جگہ مفاعیل مفاعیل آئے گا. دیکھیے ستبدی لکل ایام مماکن تجاہلا وَيَأْتِي كَبِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِي. دیکھیے ستبدی پہلے ملا لیجیے پھر ترجمہ ہم کرتے ہیں. ستبدی فعول لکل ایام مفاعیل. دیکھیے کیسے لکل لکھا ہوا ہے, جو پڑھنے میں آ رہا وہ لکھا جا رہا ہے. لکل ایام مفاعیل مماکن فعول. ایام کا میم دیکھیے ادھر آ گیا نا. مماکن فعول تجاہلا مفاعل. تجاہلا مفاعل. ویأتی فعول کبل اخبا. کبل اخبا دیکھیے کیسے لکھا ہے. کبل اخبا جو ہے کپل سبل کی طرح لکھا ہے. کبل اخبا مفاعیل بن رہا ہے نا. کبل اخبا مفاعیل. رمل لم فعول. رمل فعول لم لن. تزودی دیکھیے واو کو 2 مرتبہ لکھا نا. تزودی مفاعل. دیکھیے لم جب لگ گیا, کیا لگ گیا؟ لم. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جزم کر دیا. زودا یزود تزوید سے فعل مضارع کیا آئے گا؟ واحد حاضر کا صیغہ بنے گا تزودو. کیا بنے گا؟ تصرفو کے وزن پر تزودو. اب لم جب داخل ہوگا تو کیا ہو گیا؟ لم تزود. لم تزود ساکن نہ ہو گیا تو لم تزودی کیسے ہو گیا؟ یہ لم تزود کیسے ہو گیا؟ شعر کے اندر اس با کے لیے اخیر میں کہیں یا آ جاتی ہے اور کہیں الف آ جاتا ہے. کہیں یا آ جاتی ہے اور کہیں الف آ جاتا ہے. تو یہ وہی ہے. آپ پڑھیں گے لم تزودی. حالانکہ اگر دیکھا جائے یا کو صحیح مانا جائے, اس با کے لیے نہ مانا جائے, کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. اس لیے کہ تزودو, تزودان, تزودون, تزودینا واحد حاضر کا صیغہ بنے گا نا. اس میں لم داخل کریں گے تو لم تزودی بنے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ واحد حاضر کا نہیں. دیکھیے تو بیٹھ رہا کہ نہیں. تزودی مفاعل. مفاعل یا جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک مفاعل نہیں بن پائے گا. اگر آپ نے تزود پڑھ دیا تو کیا بنے گا؟ تزود فعول بن جائے گا. تزود فعول. حالانکہ وہ نہیں ہے بلکہ تزودی ہے. تو یا پڑھی جا رہی ہے اس لیے لکھی جائے گی یہاں پر. اب دیکھیے ترجمہ سنیے, سمجھ آ گئی نا. دیکھیے دونوں جگہ مفاعل مفاعل آ رہا ہے. ترجمہ ہے ستبدی لکل ایام ما کنتا جاہلا. ستبدی لکل ایام ما کنتا جاہلا. ان قریب. ابدا یبدی ابدان کے معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا. الایام زمانہ. الایام مانے زمانہ. ما کنتا جاہلن وہ چیز جس سے تم ناواقف ہو. ما کنتا جاہلن وہ چیز جس سے تم ناواقف ہو, جاہل ہو. ان قریب زمانہ تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا وہ باتیں جس سے تم ناواقف تھے یا جس سے تم ناواقف ہو. زمانہ ان قریب ظاہر کر دے گا, گھبراؤ نہیں. وَيَأْتِيكَ
وَيَأْتِيكَ تختی ہو چکی ہے نا، میں شعر جیسے الفاظ جس طرح اس طرح بتا رہا ہوں. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ من، دیکھیے من تھا اصل میں، من لم تزود کیا تھا؟ من لم تزود. من لم جو دکھ رہا ہے نا مل، وہ اصل میں کیا تھا؟ من لم. لیکن نون ساکن کے بعد جب یرملون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو اس میں ملا دیا جاتا ہے. جیسے من یقولو ہے نا، تو من یقولو نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ من یقولو. تو اسی طریقے سے بھی تھا من لم، اصل میں من لم تزودی تھا، لیکن پڑھا کیا جا رہا تھا؟ من لم تزودی. تو جیسے پڑھا جا رہا اسے لکھ بھی دیا گیا تختی میں، یہی رہے گا، جیسے پڑھا جائے گا ویسے لکھ دیا جائے گا. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ من، اور تمہارے پاس خبریں وہ شخص لائے گا، خبریں وہ شخص لائے گا. من یہ فاعل ہوگا کس کا؟ یاتی کا. یاتی جو ہے اس کا فاعل ہوگا من. یأتیک تمہارے پاس لائے گا، کیا لائے گا؟ بالاخبار خبریں. کون لائے گا؟ من. وہ شخص لائے گا لم تزودی یعنی لم تزود ہو، جس کو تم نے توشہ نہیں دیا ہے. یعنی گھبراؤ نہیں، زمانہ ان قریب تمہارے اوپر وہ ساری باتیں ظاہر کر دے گا جن کو تم آج نہیں جانتے ہو، اور تمہارے پاس خبریں وہ لے کر کے آئے گا جس کو تم نے توشہ دے کر کے، بھاڑا کرایہ دے کر کے بھیجا نہیں ہوگا. ایسا شخص لے کر کے تمہارے پاس خبریں آئے گا. چلیے اچھا، اب تیسری مثال کیسی تھی؟ تیسری مثال تھی محذوف کی. ایسی ضرب جو محذوف ہوگی، یعنی مفاعل کے بجائے فعول ہوگی. مفاعل کے بجائے فعول، اخیر سے سبب کو حذف کر دیا گیا. اس کی مثال دیکھیے، اقیموا بنی النعمان عنا صدورکم. کیا ہے؟ اقیموا بنی النعمان عنا صدورکم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَّا تُقِيمُوا صَاغِرِينَ الرُّؤُوسَ. دیکھیے پہلے تختی سن لیجیے. اقیموا فعول بیٹھ رہا ہے. اچھا، بنی النعمان، دیکھیے بنی کیسے لکھا ہے؟ یا حذف کر دی گئی. بنی النعمان یا کے ساتھ تھا نا، ہاں یا کو حذف کر دیا، پڑھا ہی نہیں جا رہا. بنی النعمان مفاعل، نعنا فعول، صدورکم مفاعل. بیٹھ رہا ہے نا. عروض دیکھیے سب میں ایک ہی آ رہا، مفاعل آ رہا ہے. وَإِلَّا، دیکھیے وَإِلَّا کیسے لکھا ہے؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ وَإِن لا. یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد یربلون میں سے لام آ گیا، اس لیے اس میں ملا دیا. جب نون پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا بھی نہیں جائے گا یہاں پر تختی میں. وَإِلَّا فَعُولٌ تُقِيمُوسَا. کیا پڑھیں گے اس کو؟ تُقِيمُوسَا مَفَاعِلٌ غِرِينَر فَعُولٌ، غِرِينَر فَعُولٌ، رؤوسا فعول. دیکھیے اخیر میں دونوں فعول ہو گیا نا. جو اخیر والا فعول ہوا ہے وہ حذف کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس سے پہلے والا تو اصل کے اعتبار سے فعول نہیں تھا. وہ بات سمجھ آ گئی؟ تختی آ گئی سمجھ میں نا؟ ہاں ساجد، تختی آ گئی سمجھ میں؟ ہاں چلیے اب شعر کا مطلب سمجھیے. دیکھیے اقیموا بنی النعمان، بنی النعمان یہ بھی منادا ہے، یہ حالت ندا میں ہے. اصل ہے یا بنی النعمان، یا بنی النعمان، اے بنی نعمان، نعمان کی اولاد. اقیمو تم سیدھے رہو، سیدھے رکھو، انا ہماری طرف سے. انا دیکھیے کیسے لکھا ہے؟ دو نون لکھا ہے نا. ہماری طرف سے سیدھے رکھو، کس کو؟ صدورکم اپنے سینوں کو. یہ دھمکی دے رہا ہے شاعر، بنی نعمان کو دھمکی دے رہا ہے، اے بنی نعمان تم ہماری طرف سے اپنے سینوں کو سیدھا رکھو، یعنی اپنے سینوں کے اندر ہماری جانب سے کینہ مت رکھو. کیا ہے؟ کینہ اور بغض و حسد مت رکھو، بالکل صاف اور پاک کر لو، سمجھے؟ ہاں ورنہ آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں. اے بنی نعمان تم ہماری طرف سے اپنے سینوں کو سیدھا رکھو، یعنی بغض اور حسد سے، جو ہمارا بغض و حسد تمہارے میں بھرا اس سے پاک اور صاف کر لو. وَإِلَّا ورنہ، وَإِلَّا ورنہ
تقیمو صاغرین الرؤوسا، تقیمو دیکھیے الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا اس لیے الف نہیں لکھا گیا یہاں پر. وَإِلَّا تُقِیمُوا صَاغِرِینَ الرُّؤُوسَا، دیکھیے ورنہ تو تم ذلیل و خوار ہو کر، صاغرین، صاغرین مانے ذلیل، صاغرین مانے ذلیل، یہ حالت اس میں نسبی میں ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. وَإِلَّا تُقِیمُوا صَاغِرِینَ الرُّؤُوسَا، ورنہ تو تم ذلیل و خوار ہو کر اپنے سروں کو سیدھا رکھو گے. کس کے لیے؟ ہماری تلواروں کی مار جھیلنے کے لیے. ابھی ہم آسانی سے تم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا بغض و حسد اپنے دل سے نکال دو، اور نہیں نکالو گے، ہم سے دشمنی لوگے تو پھر آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ ذلیل و خوار ہو کر کے تمہیں مجبوراً اپنے سروں کو سیدھا کرنا پڑے گا ہماری تلواروں کے سامنے. تو ہماری تلواریں تمہارے گردنوں سے یہ سر کو جدا کر دیں گی. چلیے یہ تو مفہوم رہا اس کا. اصل آپ بحث کس سے آپ کو ہے؟ اس کے وزن سے ہے. اقیموا فعول بن النعما مفاعیل نعنا فعول صدورکم مفاعل وإلا فعول تقیموسا ففاعیل غرینر فعول رؤوسا فعول. آئی بات سمجھیں؟ چلیے دیکھیے فعول قبض کی وجہ سے فعولو، فعول جو ہے یہ قبض کی وجہ سے فعولو، اور بیت کے شروع میں سلم ہو تو فعلن، فعلن کی جگہ پر فعلن، اور سرم ہو تو فعلو ہو جاتا ہے. یہ سب آپ کو پیچھے سے یاد رکھنا پڑے گا. سلم کیا ہے، سرم کیا ہے، اور قبض کیا ہے. قبض تو واضح ہے کہ پانچویں ساکن کو حذف کرنا، تو فعولن میں نون جو ہے یہ پانچواں ساکن ہے، تو قبض کی وجہ سے یہ فعولو ہو جاتا ہے. اور بیت کے شروع میں سلم ہو تو فعلن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فعلن ہو جاتا ہے. اور سرم ہو تو فعلو ہو جاتا ہے. اور مفاعیلن قبض کی وجہ سے مفاعیلو ہو جاتا ہے. قبض اور کف یہاں بطور معاقبہ جاری ہوتے ہیں، پیچھے معاقبہ بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے مفاعیلن دونوں سے سالم تو ہو سکتا ہے مگر بیک وقت اس میں دونوں جاری نہ ہوں گے. معاقبہ میں ہی نہ پیچھے بتایا ہے کہ بیک وقت دونوں جاری نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں سے سالم ہو سکتا ہے لیکن دونوں چیزیں بیک وقت جاری ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے پہلے پڑھا اوپر مستقل طور پر، وہ کیا چیز تھی؟ وہ عروض اور ضرب کے بارے میں بتایا کہ عروض ایک ہی آئے گا اور وہ بھی مقبوض رہے گا، مفاعیلن کے بجائے مفاعلن رہے گا. ٹھیک ہے. ضرب 3 آئے گی. اب یہ جو بتا رہے ہیں بیچ میں، یہ فعولن جو نہ عروض ہے نہ ضرب ہے، یعنی اس کے علاوہ دیگر اجزاء میں بھی ترمیم ہوتی ہے، دیگر اجزاء میں بھی ترمیم ہوتی ہے. دیکھو فعولن یہ عروض بھی نہیں ہے، ضرب بھی نہیں ہے. فعولن جو ہے شروع میں بھی آ رہا ہے اور بیچ میں بھی آ رہا ہے، مگر اس میں بھی ترمیم ہوتی ہے. قبض کی وجہ سے فعولو ہو جاتا ہے، قبض کی وجہ سے فعولو ہو جائے گا. اور بیت کے شروع میں سلم ہو تو وہی فعولن کیا ہو جائے گا؟ فعلو ہو جائے گا. اور سرم ہو تو فعلن ہو جائے گا، سرم ہو تو فعلو ہو جاتا ہے. اور مفاعیلن، کون والا مفاعیلن؟ وہ جو عروض یا ضرب نہیں ہے، بیچ میں جو آیا ہے فعولن مفاعیلن جو دوسرے نمبر پر آیا ہے. اس لیے عروض اور ضرب کو تو بتا چکے ہیں، اس میں یہ تبدیلی ہوگی. یہ بیچ کے اجزاء میں تبدیلی کیا کیا ہو سکتی ہے اس کو بتا رہے ہیں. اور مفاعیلن قبض کی وجہ سے مفاعلو ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. اور قبض اور کف یہاں بطور معاقبہ جاری ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، اور دونوں سے سالم تو ہو سکتا ہے مگر ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. چلیے